امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر طرف سے چہمگوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس طرح حضرت علی کے نادان دوست کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً علی کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی، پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزاح ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی کو سب کی داڑھی، سر، بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، حضرت علی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ کسی نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قمر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قمر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمر دروازہ پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو علی نے قمر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اسی طرح چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے، علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلوتے ہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں قمر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہہ رہے تھے، حضرت علی چاہتے ہیں کہ اس شخص کو سمجھائیں کہ قمر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔
دانا دوست کہہ رہے تھے اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ خود حضرت علی اس کا جواب دیں، حالانکہ قمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے مرد، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے شخص، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکوں کے رستہ پر چلا اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے رستہ سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو، انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی فرمائیں۔ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، میں اس سوال میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ قمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے
اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔